أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه عاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ الحاقہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم لوگ دیکھتے ہو اور اس کی جو تم لوگ نہیں دیکھتے. بے شک یہ یقیناً رسول کریم کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. بہت ہی قلیل تم لوگ ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، بہت ہی قلیل تم لوگ ذکر کرتے ہو. یہ اتارا ہوا رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اگر وہ منسوب کرتے دوسرے قول ہم پر تو ہم ضرور پکڑتے اس کو دائنے ہاتھ سے، پھر ہم ضرور کاٹ دیتے اس سے رگے دل کو، تو نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے روکنے والا. اور بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے متقی لوگوں کے لیے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. قرآن کریم کی یہ آیتیں جلالی آیتیں ہیں. یہاں قرآن کریم کو رسول کریم کا قول کہا گیا، اور اس کا تقاضا یہ بتایا کہ بصیرت حاصل کرو. جو کچھ ہو رہا ہے قرآن کی آیتوں کو شہادت میں دیکھو. اس دور میں بھی دیکھنا ہے اور آگے بھی دیکھنا ہے. قرآن کریم نے خود یہ اصول دیا ہے کہ اس پہ بہرے اور اندھے بن کر قرآن کی آیتوں پر نہیں گرنا، بلکہ اس کی عظمت کو جاننا ہے، پھر اس کے ذریعے اپنے درجات کو بلند کرنا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آواز ہے، اور اللہ کی آواز کوئی سنے یا نہ سنے، اللہ کا قول ہی پورا ہونے والا ہے. دیکھنے والے دیکھتے ہیں. وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تؤمنون. شاعری عرب کا فخر تھی. عرب کو اپنے شاعروں پہ بڑا ناز تھا، اس لیے ان کے ہاں بڑا شاعر ہونا بڑے عالم ہونے کے مترادف تھا. علم کا ایک تکبر ہوتا ہے، یہ تکبر بھی ایمان کا دشمن بنتا ہے. یہی وجہ تھی کہ ابلیس نے آدم کو اپنے سے کمتر جانا اور ایمان نہیں لایا. قلیل ما تؤمنون. اور دوسری طرف ہے ولا بقول کاہن قلیل ما تذکرون. کاہن مذہبی پیشوائیت. مذہبی پیشوائیت اندھی تقلید سکھانے والی، فرسودہ عقائد کی پیروی کرانے کی دھن میں رہنے والی. یہ دھن اللہ کے ذکر سے غافل رکھتی ہے. اللہ کا ذکر اللہ کی پہچان کراتا ہے، اللہ کی آیتوں کی پہچان کراتا ہے. اس لیے اللہ کا ذکر وہی ہے جو اللہ کی پہچان کرائے. تنزیل من رب العالمین. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی عظمت اور اس کی حفاظت پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر کوئی اس میں اپنی طرف سے کوئی بھی قول شامل کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کا ہاتھ روک لیں گے اور اس کی شہرک کو کاٹ دیں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنے سامنے قرآن کریم کو لکھوایا. اسی طرح قرآن کریم ان تمام روایات کا انکار کر دیتا ہے کہ قرآن کریم کے مختلف نسخے کسی وقت میں موجود تھے. قرآن کریم کے نسخے مختلف ہو ہی نہیں سکتے. جب اللہ نے یہ فرما دیا
کہ ہم اس کا ہاتھ روک لیں گے اور اس کی شہرت کو بھی کاٹ دیں گے، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور وعید نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے انتہائی جلال کے انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اس لیے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن کریم کو لکھوایا۔ اس لیے یہ بات ناقابل قبول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے میں فرق تھا۔ یہ من گھڑت روایتیں اس لیے گھڑی گئی ہیں کہ جس طرح بائبل یعنی توریت اور انجیل کے بارے میں شک و شبہات موجود ہیں، اسی طرح قرآن کریم پر بھی شک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ یہ آیت کریمہ متقیوں کے لیے ایک ذکر ہے، قرآن کریم پہ کیے جانے والے تمام اعتراضات کا جواب ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ترتیب پہ بھی بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جس ترتیب میں قرآن کریم نازل ہوا اس ترتیب میں لکھا نہیں گیا۔ قرآن کریم کی ترتیب بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھوائی ہے، اور قرآن کی ترتیب بھی بڑی کمال کی ہے۔ اس میں علم اور حکمت کے رمز پوشیدہ ہیں۔ قرآن کریم خاتم الکتب ہے۔ اب قرآن کریم کے بعد کوئی الہامی کتاب اللہ کی طرف سے نہیں آنی، لہٰذا آنے والے تمام زمانوں کا عرفان قرآن کریم اپنے اندر رکھتا ہے۔ قرآن کریم کے 6 بڑے مضمون ہیں: اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تمام الہامی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور بعث بعد الموت پر ایمان۔ قرآن کی ترتیب ان مضامین کے تحت لکھی گئی ہے۔ قرآن کریم صرف پڑھنے اور پڑھانے کے لیے نہیں آیا بلکہ عمل کے لیے بھی آیا ہے۔ قرآن کی ہر آیت اپنے اندر اپنا عمل رکھتی ہے۔ مختلف زمانوں میں مختلف تعویلات کے تحت اس کا عمل ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ قرآن کی ترتیب کا اس کے عمل کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے۔ اہل علم والے جب اس کی تعویلات اور ترتیب کی حیرت انگیز جوڑ کو دیکھتے ہیں، ربط کو دیکھتے ہیں، تو بلا شبہ شہادت دیتے ہیں ما ھذا قول البشر۔ قرآن کے انکشافات بڑے حیرت انگیز ہیں۔ ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق، حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں، آہا محکومی و تقلید و زوال تحقیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیان حرم بے توفیق۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔